الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ان آیات کریمہ کی روشنی میں واعظ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان دو آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے معاشرے کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا، معاشرے کو لگنے والی بیماری کا پتہ بھی بتایا، اور اصلاح کے بعد معاشرے کی کامیابی کا وعدہ بھی بتایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر جمے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اکٹھے ہو کر، مجتمع ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کے احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر جاؤ۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی مضبوطی کے لیے دو رہنما اصول بتائے ہیں۔ پہلے اصول کا نام ہے تقوی، اور دوسرے کا نام ہے باہمی اتحاد اور اتفاق۔ جس معاشرے کے افراد میں تقوی پایا جائے گا اور باہمی اتحاد اور اتفاق پایا جائے گا، وہ معاشرہ صحت مند اور اصلاح والا معاشرہ ہوگا۔ اور جس معاشرے میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اور باہمی اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، وہ معاشرہ ناکام معاشرہ ہے، وہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے، وہ معاشرہ کمزور معاشرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی، اس معاشرے کے ہر فرد کے دل میں خوف خدا اور تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔
آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آج تقوی کا نام و نشان نظر نہیں آتا، خوف خدا اٹھ گیا ہے، باہمی اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، الفت آج ختم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر خاندان میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر گاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، بلکہ عالمی طور پر بھی جنگ کے شعلے بھڑک چکے ہیں۔ اتحاد، اتفاق، پیار اور محبت آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آج جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ بیمار معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی اصلاح کرنا یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، جیسے فرد بیمار ہوتا ہے ایسے ہی معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ فرد کی بیماری کیا ہے کہ جب انسان کے جسم کے اعضاء صحیح طور پہ کام نہ کریں تو ہم اسے بیماری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ آنکھ اگر ٹھیک طور پہ نہ دیکھے تو ہم کہتے ہیں آنکھ بیمار ہے، زبان صحیح نہ بول سکے ہم کہتے ہیں اسے بیماری لاحق ہے، کان سن نہ سکے ہم ان کانوں کو بیمار کہتے ہیں، دل اگر صحیح طور پہ خون جسم کو نہ پہنچائے تو ہم اسے بیمار دل کہتے ہیں، جگر اگر خون نہ بنائے ہم اسے بیماری کے نام سے معانون کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اعضاء یا ہمارے باطنی اعضاء، ہمارا آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اگر یہ کام نہ کریں تو اسے بیماری کہتے ہیں۔ ہمارا دل، جگر، گردہ، معدہ اگر یہ کام نہ کریں یہ بیماری ہے۔ جیسے اس بیمار جسم کی اصلاح ضروری ہے، ایسے ہی مسلمانوں اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے۔ اگر معاشرے میں رہنے والے افراد کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، آنکھوں سے بدنظری کرتے ہیں، آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، زبانوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے غصب کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بدعہدی کرتے ہیں، معاشرے میں مختلف قسم کے گناہ کرتے ہیں، تو یہ معاشرہ بھی بیمار معاشرہ ہے۔ جیسے فرد بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہے، ایسے معاشرہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہے۔ جیسے اگر فرد، شخص بیمار ہو جانے کے بعد اپنا علاج نہ کرے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور موت کے نتیجے میں قبر میں اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اندام منتشر ہو جاتے ہیں، ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں اگر معاشرے کے افراد کی اصلاح نہ ہو، اگر اسے نافرمانیوں سے نہ روکا جائے، اگر انہیں اس کی ذمہ داریوں پہ نہ لایا جائے تو یہ معاشرہ بیمار ہوگا اور اس معاشرے کی موت واقع ہو جائے گی، معاشرے کے افراد بھی ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، باپ اولاد سے کٹا ہوا ہوگا، اولاد ماں باپ سے کٹی ہوئی ہوگی، بھائی بھائی سے کٹا ہوا ہوگا، رشتہ دار سے کٹا ہوا ہوگا، پڑوسی پڑوسی کو سلام نہیں کرے گا، معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں پیار و محبت ختم ہو جائے گی، یہاں تک نوبت آئے گی کہ باپ بیٹے کے خون کا پیاسا ہوگا، بیٹا ماں باپ کے خون کا پیاسا ہوگا، معاشرے سے پیار و محبت ختم ہو جائے گی۔
ہمارے معاشرہ آج روحانی طور پر بیمار معاشرہ ہے. اس معاشرے کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے، لیکن اصلاح اس وقت ہوگی جب ہمیں اپنے معاشرے کی بیماری کا پتہ لگ جائے. تو میں نے کہا بیماری کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اعضاء اپنا کام کرنے سے جب رکتے ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے جب رک جاتے ہیں، اسے ہم جسم کی بیماری کہتے ہیں. اور معاشرے کی بیماری کیا ہے؟ جب معاشرے میں بسنے والے افراد اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے رک جائیں، اپنے فرائض کو صحیح طور پہ ادا نہ کریں، تو وہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے. تو آج دیکھیں نا، وزیر اعظم سے لے کر عوام تک، افسر سے لے کر نیچے عام افراد تک، ہر آدمی اپنے فرائض سے غافل ہے. ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہے، لیکن اپنا فرض پورا نہیں کر رہا. ماں باپ اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ میں بھی اکثریت اولاد کے حقوق سے غافل ہیں. اولاد ماں باپ سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے فرائض ادا کرنے سے آج غافل ہے. پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے غافل ہے. حکمران عوام کے حقوق ادا کرنے سے غافل ہے. آج ہمارے دفتروں میں دیکھیں، ہمارے بازاروں میں دیکھیں، ہماری مارکیٹوں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں دیکھیں، ہمارے محلوں میں دیکھیں، جہاں پہ بھی نظر دوڑائیں، آج ہم مسلمان اجتماعی طور پہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے آج غافل ہے. جب معاشرے کے افراد اپنی ڈیوٹی 100% نہیں کریں گے، اپنے فرائض 100% سے ادا نہیں کریں گے، یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہوگا، یہ معاشرہ ناکام معاشرہ ہوگا. اور اس معاشرے کے علاج کرنا ضروری ہے. معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے دل سے خوف خدا ختم ہو جائے، خوف خدا ختم ہو جائے، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے، تو معاشرہ بیمار ہے. اگر باپ کے دل میں ڈر ہوگا تو اولاد کے حقوق ادا کرے گا، اولاد کے دل میں ڈر ہوگا وہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں گے، پڑوسی کے دل میں ڈر ہوگا وہ پڑوسی کا حق ادا کرے گا، مقتدیوں کے دل میں ڈر ہوگا وہ امام کا حق ادا کریں گے، امام کے دل میں ڈر ہوگا وہ مقتدیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، اساتذہ کے دل میں ڈر ہوگا وہ شاگردوں کے حقوق کو ادا کر کے اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض 100% صحیح طور پہ ادا کریں گے. اگر MNA MPA وزیر اور مشیر اور وزیر اعظم اور آرمی چیف اور افیسر جتنے لوگ ہیں، اگر ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوگا، یہ عوام کی رعایا کی اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کریں گے. جب ڈر ہوگا حقوق کو ادا کریں گے. ہر فرد جب دوسروں کے حقوق کو ادا کرے گا، اپنا فرض ادا کرے گا، اس کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ صحت مند معاشرہ ہوگا، وہ کامیاب معاشرہ ہوگا، وہ لوگوں کے لیے راحت رسانی والا معاشرہ ہوگا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیماری کا علاج پہلے بتایا. علاج بتانے کے بعد معاشرے کا وہ نقشہ بھی کھینچا جو علاج سے پہلے کا نقشہ تھا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے اللہ سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اور ہرگز تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں تمہاری موت آئے کہ تم اسلام پر جمے رہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا، بچ کر چلنا۔ جیسے آدمی کیچڑ میں جاتا ہے، اپنے کپڑوں کو کیچڑ کی چھینٹوں سے بچا کے قدم رکھتا ہے، چلتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان گناہوں کی چھینٹوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلے، اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ دل میں خوف ہوگا تو آپ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلیں گے۔ دل میں خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا تو آپ کو گناہ نظر نہیں آئیں گے، آپ کو نافرمانی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق، اللہ سے ڈرنے کا حق۔ تقوی کا سب سے کم درجہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو کفر و شرک سے بچائے۔ درمیانہ درجہ یہ ہے انسان اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کی ہر ناپسند چیز سے بچائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کی یاد سے بچا کے رکھے اور اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت، اللہ کی یاد کو جما کے رکھے۔ یہ ہے تقوی کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ۔ یہاں پہ جو آیت کریمہ میں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اس سے مراد تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچو، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچو، اور تمہاری موت جب بھی آئے وہ اسلام پر آئے۔ کس پر آئے؟ اور اسلام نام ہے فرما برداری کا، یعنی تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارے وجود پر نافرمانی نہ ہو، تمہارے وجود پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی سنتیں سجی ہوئی ہوں، اس حال میں تمہاری موت آئے۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے حضرت موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ موت ہم اسلام پر لائیں اور فرمانبرداری کی حالت میں ہماری موت آئے، نافرمانی کی حالت میں ہماری موت نہ آئے، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح جیتے ہو اسی طرح مرو گے، اور جس طرح مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر تم نے زندگی تقوی والی اختیار کی ہے، فرما برداری والی اختیار کی ہے، نیکیوں والی اختیار کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی اختیار کی ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے والی زندگی اختیار کی ہے، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے گی، اور جب اس حالت میں مرو گے قبر سے بھی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ جی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک آدمی بہت نیک تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، فرما بردار تھا، گناہوں سے باز تھا، لیکن موت آئی تو نافرمانی کی حالت میں موت آ گئی، موت آئی تو برے حالت میں آئی، خاتمہ ٹھیک نہیں ہوا، خاتمہ برا ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گناہگار تھا، برا تھا، نافرمان تھا، موت آئی اچھی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں۔ یعنی یہ نقشہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ شروع میں نیک ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں جا کر موت کے وقت نافرمان بن گئے، اور یوں بھی ہوتا ہے نافرمانی جوانی میں کی اور بڑھاپے میں جا کر نیک فرمانبردار اور اسلام کی حالت میں انتقال کر گئے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے، یاد رکھو حدیث میں آتا ہے جیسے جیو گے ویسے مرو گے،
جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن اگر ایک آدمی نیکی والی زندگی گزارا اور موت ٹھیک حالت میں نہ آئی تو جواب یہ حدیث پھر بھی ٹھیک ہے، اس آدمی کی نیکی میں اخلاص نہیں تھا۔ اس نے نیکیاں کی، عبادات کی، لیکن ریا کے لیے، نمود و نمائش کے ساتھ اس نے نیکیاں کی، اخلاص نہیں تھا، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہو گیا۔ اور وہ آدمی جس نے نافرمانی میں زندگی گزاری اور خاتمہ ٹھیک ہو گیا، اسے ایک آدھ جو بھی نیکی کی توفیق اسے ملی، اس نے اس ایک آدھ نیکی کو بھی خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، تو اللہ نے اس اخلاص کی برکت سے اس کا خاتمہ ٹھیک کر دیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی جیسے تم نے کفر کو چھوڑا ہے نا، جیسے تم نے شرک کو چھوڑا ہے، جیسے بت پرستی کو چھوڑا ہے، ایسے ہی ہر نافرمانی کو چھوڑ دو۔ یہ ہے حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق۔ اللہ سے ڈرنے کا، آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کے کیا اس طرح ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کفر تو ہم نہیں کرتے، کفر سے ہم بچ گئے، شرک سے بچ رہے ہیں، لیکن جھوٹ سے بچتے ہیں آج، ہاں جی، بدنصیبی سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، گالم گلوچ سے بچتے ہیں، گانا گانے سے بچتے ہیں، بہتان لگانے سے بچتے ہیں، جاسوسی کرنے سے بچتے ہیں، ہاں لگائی بجائی سے بچتے ہیں، منافقت سے بچتے ہیں، کیا نافرمانیوں سے بھی ہم بچتے ہیں؟ نہیں بچتے تو تقوی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی جیسے تم نے کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، ایسے ہی ہر نافرمانی کو چھوڑ دو، ہر نافرمانی کو چھوڑ دو۔ جب ہر نافرمانی چھوڑو گے، نیکی پہ جمو گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تمہاری موت بھی پھر اسلام پہ آئے گی۔ تمہاری موت بھی کس پر آئے گی؟ اسلام پر آئے گی۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا اصول ہے تقوی اختیار کرنا۔ کیا کرنا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہ باپ کی نافرمانی سے بھی ڈرے گا، وہ ماں کی نافرمانی سے بھی ڈرے گا، وہ پڑوسی کا حق مارنے سے بھی ڈرے گا، وہ ڈاکہ مارنے سے بھی ڈرے گا، وہ دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے ہڑپ کرنے سے بھی ڈرے گا، وہ کرپشن سے بھی ڈرے گا، وہ ملاوٹ کے برے انجام سے بھی ڈرے گا، وہ فلمیں دیکھنے سے بھی ڈرے گا، بے حیائی سے بھی ڈرے گا، وہ لواطت اور زنا، فحاشی اور عریانی اور نافرمانی کے کاموں سے بھی بچے گا۔ جو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تمہارا کیا خیال ہے وہ آپ کا حق ادا کرے گا؟ وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا، آپ کو ستائے گا نہیں، اور اس معاشرے میں لوگ سکھ اور سکون کا سانس لے کے جئیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ پہلا اصول معاشرے کی اصلاح کا کیا ہے؟ ڈر پیدا ہو جائے دل میں۔ کیا پیدا ہو جائے؟ ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر وزیر اعظم کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے اللہ کا، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ وہ حضرت عمر کی طرح مدینہ کی گلیوں میں رات کو پہرے دیتا ہوا، چکر لگاتا ہوا پھرے گا، ہاں میری سلطنت میں رات کو کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ وہ پھر کہے گا اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاس سے مر گیا، پوچھ عمر سے ہوگی۔ آج ہمارے حکمران، کیا ان کے دل میں یہ احساس ہے؟ کیا آج کے ہمارے آفیسرز کے دل میں یہ احساس ہے؟ کیا ہمارا اے سی، ہمارا ڈی سی، ہمارے وزیر اعظم، ہمارا کمشنر، ہمارا وزیر اعلیٰ، بلکہ ان کو تو چھوڑیے، ہر آدمی اپنے دل میں دیکھے کہ اپنے دائرے میں بھی ایک قسم کا وزیر اعظم ہوں،
گھر کا بڑا، یہ گھر کا وزیر اعظم ہے، کیا اس کے دل میں احساس ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنی اولاد کے حقوق کے ادا کرنے کا خیال ہے؟ کیا بیوی کے دل میں شوہر کے حقوق کے ادا کرنے کا جذبہ ہے؟ کیا خاوند کے دل میں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال ہے؟ کیا اولاد کے دل میں ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا خیال ہے؟ کیا رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے؟ کیا غریب غربا کے حقوق کی ادائیگی کی فکر مالداروں کے دلوں میں ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ دل میں ڈر ہی نہیں ہے، دل میں تقوی نہیں ہے، دل میں خوف نہیں ہے۔ دل میں خوف ہوگا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح رات کو ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ معاشرے کی اصلاح کا دوسرا اصول یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقوں میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ سب کے سب قرآن سے جڑ جائیے، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس معاشرے کے افراد کے دل میں تقوی ہوگا اور وہ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہے، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، وہ معاشرہ بیمار نہیں ہے۔ لیکن اگر جس معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اور قرآن سے دوری ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، وہ معاشرہ کیا ہے؟ بیمار معاشرہ ہے۔ کیا ہے؟ تو ذرا دیکھیں نا، صبح کے وقت ہمارے گھروں میں کتنے لوگ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو پہلا کام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ہے، یا موبائل میں فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک کھول کر طرح طرح کی واہیات، فحش مناظر کے دیکھنے کا ہے؟ کیا ہماری راتیں قرآن کریم کی تلاوت میں گزرتی ہیں، یا ہماری راتیں گانا گانے میں، فحش فلم میں دیکھنے میں، غلط قسم کے تعلقات بنانے میں، واہیات میں، فضولیات میں، لغویات میں گزرتی ہیں؟ اگر دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد نے اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ ہی تقوی دل میں ہے، نہ ہی قرآن کی تلاوت زندگیوں میں ہے۔ تو یہ دو اصول اللہ نے بتائے ہیں کہ معاشرے کو اگر تم صحت مند بنانا چاہتے ہو، ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہوگا، تقوی، اور نمبر دو، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم پر عمل، یہ کام کرنے پڑیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ بھی مدنی معاشرہ کی نظیر بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا، جب معاشرے میں تقوی نہیں تھا اور قرآن کریم نہیں اترا تھا، اے میرے نبی کے صحابہ، اس سے پہلے تم کس جہالت میں پڑے تھے؟ صحابہ کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں دیکھو، آج تمہارا معاشرہ بھی جاہلیت اولا کے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ یہ آیت بتا رہی ہے بیمار معاشرہ، جاہل معاشرہ وہ ہوگا جس میں بسنے والے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوگا، ایک دوسرے کے لیے انتقام کے جذبات ہوں گے،
ایک دوسرے کے لیے بدخواہی کے جذبات ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ترسنے والے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو ستانے والے ہوں گے۔ یہ جاہلیتی اولا کے زمانے کی تصویر تھی۔ آج کے معاشرے میں دیکھیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں نہیں ہیں؟ بتاؤ نا، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے گریبان میں آج ہاتھ ڈال رہے ہیں نہیں ڈال رہا ہے؟ ایک دوسرے کو بیوی کی گالیاں دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ ایک بالش زمین پہ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ایک بالش زمین پر بھائی نے بہن کا جنازہ چھوڑا ہی نہیں چھوڑا؟ بہن نے بھائی کے جنازے کو چھوڑا ہی نہیں چھوڑا؟ خاندان اجڑے نہیں اجڑے؟ پڑوسی کے لیے قتل کے منصوبے بنا رہے نہیں بنا رہا؟ ہاں، ہر گاؤں میں یہ آگ، ہر گاؤں میں دشمنی ہے، ہر گھر میں دشمنی ہے، ہر محلے میں دشمنی ہے، ہر شہر میں دشمنی ہے، بلکہ ہر ملک میں دشمنی ہے، بلکہ پوری دنیا میں دشمنی کی فضا بنی ہوئی ہے۔ ہر ملک دوسرے ملک کے لیے ریچھ کی طرح انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے کہ بس میں اس ملک پہ حملہ کر کے اس کو ہڑپ کر دوں۔ ایسے ہی ہر فرد دوسرے فرد کو ہڑپ کرنے کے لیے، اسے مارنے کے لیے آج پیاسا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو ایک مسلمانوں، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی، جان لینے والے ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرنے والے بن گئے نا۔ وہ صحابہ جو قرآن اترنے سے پہلے، نبی مکرم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہاں تک کہ نبی مکرم کے خون کے پیاسے تھے۔ قرآن اترا، قرآن نے دل کی دنیا کو بدل دیا، وہی صحابہ حضور پر جان دینے والے بن گئے اور ایک دوسرے پر بھی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ایک غزوہ لڑا جا رہا ہے، 3 پیاسے زخمی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اتنے میں ایک پیاسے نے آواز دی، پانی پانی۔ اس کا بھائی دوڑا، پانی کا جام لے کے گیا، جام پکڑایا، پیاسے زخمی نے جام کو لیا، ہونٹوں کے قریب کیا، ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کیا، اتنے میں پاس پڑے ہوئے دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی۔ پہلے زخمی نے وہ ہونٹوں سے لگایا ہوا پیالہ دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ ابھی نہیں پیا تھا، قطرہ حلق سے نہیں اترا تھا، تیسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی۔ دوسرے زخمی نے تیسرے کو پیالہ تھما دیا، تیسرے نے ہونٹوں سے لگایا، پہلے نے سمجھا دونوں نے پانی پی لیا، کہا پانی، تیسرے نے اصرار کیا، پیالہ لے کر جانے والے نے جب پیالہ لے کر گیا، ہونٹوں سے لگایا، پہلا زخمی جان آفری کر گیا، دوسرے کے پاس گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، تیسرے کے پاس گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا۔ چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا، یہ نبی کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ایک پیالے پر جان لینے والے تھے، آج ایثار کر کے تینوں شہید ہو گئے، دوسرے بھائی کے اوپر ایثار کر کے۔ یہی قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی۔ کتنا پیار ڈال دیا، کتنی محبت ڈال دی کہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ مہمان مسجد نبوی میں آتا ہے، حضور اعلان کرتے ہیں کون اس کی میزبانی کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے، گھر میں گئے، بیوی سے کہا مہمان ہے، کھانا تیار کیجئے۔ بیوی کہنے لگی بچوں کے لیے کھانا بمشکل پورا ہوگا، اتنا ہی کھانا ہے، بچے کھائیں گے۔
یا मेहमान खाएगा। का बच्चों को किसी तरह दिलासा देकर सुला दीजिए और खाना मेहमान को देना है। मेहमान आया, दस्तरखान बिछ गया, मेजबान मेहमान आमने सामने बैठ गए। बीवी से कहा किसी बहाने से चराग को आपने गुल कर देना है और यूं मेहमान खा लेगा। मेजबान बहाने से बैठेगा, यूं दिखाएगा मैं भी साथ खा रहा हूं। चुनांचे मेजबान मेहमान के साथ बैठ गया। बीवी ने खाना लाया, खाना रखने के बाद चराग ठीक करने के बहाने उसे गुल कर दिया। मेहमान समझ रहा है मेजबान भी मेरे साथ खा रहा है। चुनांचे मेहमान ने खाया। पूरी रात मेजबान साहबी ने भूखी गुजारी, घरवाली ने भूखी गुजारी, बच्चों ने भूखी गुजारी। सुबह मस्जिद नबवी में गए, इधर से जिब्राइल अमीन दौड़ के आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुरान की आयत लेकर आ गए। फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ए मेरे नबी, आपके सहाबा तो ऐसे हैं, ये अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते हैं, ईसार करते हैं, यानी अपनी जरूरत को दबाकर दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, अगर चाहे इनको जरूरत होती है। यही कुरान भी कह रहा है वज़कुरू नेमत अल्लाह है अलैकुम। ए मुसलमानों, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अल्लाह ने तुम पर किया। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, प्यार डाल दिया, तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। हजूर के आने से पहले, कुरान के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले लोग एक दूसरे के जान लेने वाले थे। जाहिलियती ऊला का नक्शा एक लफ्ज़ से बयान किया है, वो क्या है? इज़ कुंतुम आदान, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। कितने दुश्मन थे? इतने सख्त दुश्मन थे कि बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। हां, बेटियों को अपने हाथ से जिंदा दरगोर करने वाले, हां, मां की इज्जत की बोली लगाने वाले, हां, नौजवान बहन को सजाकर खूबसूरत कपड़े पहनाकर उसकी इज्जत की बोली लगाने वाले थे। और इतने सख्त दुश्मन कि मामूली बातों पर 40-40 साल तक लड़ने वाले थे। मेरा नबी आया, कुरान आया, दिल की दुनिया को बदल दिया। हाँ, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने दिलों में उल्फत डाल दी, प्यार डाल दिया। आज अपने मुआशरे में देखें जरा कि आज प्यार है या दुश्मनी है? बताएं ना। मुआशरा आज हमारा क्या है? बीमार है या सेहतमंद है? हजूर के आने के बाद मुआशरा सेहतमंद हुआ। सेहतमंद मुआशरे की निशानी है वहां पर रहने वाले अफराद के दिलों में ईसार होगा। ईसार किसे कहते हैं? ईसार कहते हैं वो अपनी जरूरत को दबाएंगे, दूसरों की जरूरत को पूरी करेंगे, खुद भूखे रहेंगे, भूखों को खिलाएंगे, खुद पुराने कपड़े पहनेंगे, यतीमों को पहनाएंगे। क्या आज ये जज्बात है? देखें ना, तो आज ये जज्बात नहीं है। आज तो हम जालिम हैं। आज ईसार तो छोड़िए, हम दूसरे का हक नहीं अदा करते। हम तो दूसरे के हुकूक पर डाका मारने वाले हैं। हमारा बस चले तो हम दूसरे के खून को जो है ना उसकी खोपड़ी में पिए। हम इतने जालिम बन गए हैं। तो ये बीमार मुआशरा है। इस बीमार मुआशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ने 2 चीजें बताई। नंबर 1 तकवा, नंबर 2 कुरान से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? कुरान से जुड़ना है। फिर क्या फरमाया? फासबहतुम बिनिअमती इख्वाना, फरमाया तुम अल्लाह के एहसान के साथ एक दूसरे के भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिन मिनन नार, फरमाया तुम तो जहन्नम के आग के घड़े के किनारे पर थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचाया। इस्लाम से पहले ये सारे कुफर पर थे, तो गोया मरने की देर थी, जहन्नम में गिरने वाले थे। अल्लाह ने बचाया, इस्लाम दिया तो बच गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम काफिर नहीं हैं, लेकिन हम नाफरमान हैं। हम अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, हम अल्लाह के हुकूक को भी पामाल करते हैं, हम मखलूक खुदा के हुकूक को भी पामाल करते हैं। तो इसलिए आज हम भी जहन्नम के गड़े के किनारे पर हैं। तो जाहिलियत ऊला का जो नक्शा कुरान ने खींचा है उसमें 2 चीजें काबिल जिक्र हैं। नंबर 1 कि उनमें आपस में दुश्मनियां थी,
آج بھی معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، پیار ختم ہے، پیار ختم ہے۔ نمبر 2، وہ معاشرے والے کفر و شرک کے میں مبتلا تھے، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے تھے، اللہ نے بچایا۔ آج کے معاشرے میں کفر تو نہیں ہے، شرک نہیں ہے اس معنی میں، لیکن ہر قسم کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ صبح کو مسجدوں میں دیکھیں نا، قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم صبح مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر 2-3 بابوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہماری مستورات لیٹی رہتی ہیں، یوں منظر ہوتا ہے جیسے قبرستان ہے، اور 8 بجے اٹھ کے ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ یہ جہنم کے کنارے پہ سوئی ہوئی نہیں ہے آج؟ کیا ہمارے دکاندار اپنے دکانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف نہیں آتے، یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ دکانوں میں بیٹھ کر یہ 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، پیسہ 1 نمبر کا لیتے ہیں، یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا یہ قسمیں اٹھا کر، ہاں جھوٹ بول کر اور چیزیں بیچتے ہیں، کیا یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملاوٹ کر کے یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا وزن میں ناپ تول میں کمی کر کے چیز بیچتے ہیں، کہتے ہیں کلو کی گھی ہے اور ہوتا ہے 900 گرام، پیسہ پورا 1000 گرام کا لیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں میں جنت جاؤں گا، یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا نہیں ہے؟ جدھر دیکھیں بدبختوں کی کھیپیں ہیں، ایوانوں میں دیکھیں وہاں پہ بھی بدماش بیٹھے ہیں، ہاں گھروں میں دیکھیں وہاں پہ بھی بدماش، سکولوں میں دیکھیں وہاں بھی بدماش، اور چوکوں میں دیکھیں وہاں بدماش، بازاروں میں دیکھیں وہاں بدماش، جدھر دیکھیں اللہ کے باغی ہیں، سب جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، بس موت کا انتظار کرو۔ ادھر سے اسرائیل روح نکالے گا، ادھر جہنم کے گڑے میں گرنے والے ہیں۔ اگر نکلنا ہے آپ نے جہنم سے، اس گڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو 2 کام کرنے ہیں مسلمانوں۔ 2 کام کرو گے تمہیں بھی صحت ملے گی روحانی طور پر، اور معاشرے کو بھی صحت ملے گی روحانی طور پر۔ پہلا کام کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سمجھنا اور قرآن مجید پر عمل کرنا۔ تقوی میں نے بتا دیا، اب تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ فرمایا تقوی والوں کی دوستی اختیار کرو۔ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو نا تو اپنی یاری ان سے لگاؤ جن میں تقوی ہے، جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ خوف خدا والوں کی صحبت اختیار کرو گے، تقوی والوں کی دوستی کو اپناؤ گے، جو تقوی کا رنگ ان پہ چڑھا ہے، جو تقوی کا نور ان کے دلوں پہ چڑھا ہے، جو اللہ کی محبت کی جو نا چاشنی انہیں نصیب ہے، ان کی دوستی کی برکت سے وہ تقوی کا رنگ تم پہ بھی چڑھ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اچھی صحبت میں جاؤ گے، متقیوں کی صحبت میں جاؤ گے، اگر آپ زانی ہیں، آپ شرابی ہیں، آپ قاتل ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ اللہ کے باغی ہیں، آپ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا الیک سلیک شروع کر دو، چند دنوں میں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اکثر میں سناتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ چوٹی کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت کے پڑوس میں ایک زانیہ بدکار فاحشہ عورت آ کر ڈیرا جمایا اور وہاں پہ چکلا کھولا۔ حضرت کو پتا چلا، حضرت رحمہ اللہ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اندر سے اس نے نوکرانی کو بھیجا، جاؤ آج میرے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ وہ باہر گئی، دیکھا باہر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، ایک متقی انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک پرہیزگار انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک چمکدار روشن چہرے والا مومن بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب اس بزرگ کو دیکھا، بایزید بسطامی کو دیکھا، تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا
جاؤ اپنی مالکہ سے کہو آج تیرا مہمان با یزید بستامی ہے۔ لڑکی دوڑ کے گئی، خادمہ دوڑ کے گئی، مالکہ کو بتایا۔ مالکہ نے جو ہے نا کپڑے پہنے، خوبصورت میک اپ کیا اور سمجھی کہ شاید یہ بھی غلط ارادے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اندر گئے اور 2 منٹ آنکھیں جو ہے نا بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے اور پھر ایک جملہ کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ لڑکی اٹھی، غسل کر کے آئی، کہا مصلی بچھا، کہا مصلی تو میرے گھر میں نہیں ہے۔ حضرت نے اپنے امامے کو اتارا، اس سے مصلی بنایا، کہا اس پہ کھڑی ہو جا۔ جب کھڑی ہوئی کہا 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت باندھو۔ 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت باندھی، اللہ اکبر کے الفاظ کہے، حضرت اسے نماز پڑھا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ عورت سجدے میں گئی، اتنی روئی کہ اللہ نے غیب سے ایک آواز کی، با یزید تیری صحبت کی وجہ سے ہے، تیرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہے، تیری سنگت کی وجہ سے ہے، تیری صحبت کی وجہ سے میں نے زانیہ کو بھی ولایت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اکیلی یہی ولی نہیں رہے گی، اس کی نسلوں میں سے میں اولیاء پیدا کروں گا۔ چنانچہ اس واقعہ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ متقیوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کی عادات اور ان کی نیکیاں وہ آپ کے اندر بھی آ جائیں گی۔ اگر برے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھیں گے، آپ کا تقویٰ متاثر ہوگا، آپ کی روحانیت متاثر ہوگی۔ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلی چیز، پہلا اصول وہ ہے تقویٰ اختیار کرنا۔ سب کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ تقویٰ والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوگا۔ تقویٰ والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوگا۔ دوسری چیز معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق پیدا کرنا۔ گہرا اور مضبوط تعلق میں 3 باتیں ہیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کریں۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ پا رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا محبوب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ ہمارا محبوب ہے، یہ اس کا خط ہے اپنے عاشقوں کے نام۔ اگر کسی محبوب کو اس کے عاشق کا خط آ جائے، اس خط کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اونچی جگہ پہ رکھتا ہے، اس سے سکون ملے گا؟ سکون اس وقت ملے گا جب وہ اپنے محبوب کے میسج کو سمجھ لے کہ میرا عاشق، میرا محبوب، میرا محب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ خود اگر نہیں پڑھ سکتا خط، کسی پڑھے سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہی مثال قرآن کی بھی ہے۔ اللہ ہمارا سب سے بڑا محبوب ہے۔ سارے مومن اللہ کے عاشق، اللہ کے محب ہیں۔ یہ اس کا لیٹر ہے، اس کا خط ہے۔ خود سمجھیے اسے۔ خود نہیں سمجھ پاتے تو سمجھے ہوئے علماء کے پاس بیٹھیں، ہر دن ایک آیت اپنے محبوب کی ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کی باتوں پہ عمل کریں۔ کیا کریں؟ جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ ہر فرد اس کی بھی اصلاح ہوگی، وہ بھی صحت مند ہو جائے گا روحانی طور پر، اور پورا معاشرہ روحانی طور پر صحت مند ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو تقوی اختیار کرنے، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔